تو وہ سر ساری رکاوٹیں توڑ کے اللہ کے فضل سے لاہور باہر آ گئے ہیں جیل سے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مانی مینٹل جو ہے نا روز کہتا ہے کہ میں نے تو نواز شریف کے اوپر کوئی کیس نہیں بنایا، میں نے تو مسلم لیگ نون پہ کوئی کیس نہیں بنایا، نون نے زرداری پہ بنایا ہے، زرداری نے نون پہ بنایا۔ او بھائی سارے کیس ہی تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تم کو شرم ہی نہیں آتی، اتنا سفید جھوٹ بولتے ہو کہ میں نے نون لیگ کے اوپر کیس۔ شہباز شریف کو کس نے گرفتار کرایا ہے بتائیں؟ یہ کیس کس نے بنائے ہیں؟ شہباز شریف کو کس نے، حمزہ شہباز کو کس نے، نواز شریف کو کس نے، خواجہ آصف کو کس نے، سعد رفیق کو کس نے؟ ایسے ڈرامے کرتے ہو قوم کے سامنے، جھوٹی باتیں کرنے کی تمہیں عادت ہے نا، اس لیے تم بولتے رہتے ہو کہ جناب میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا۔ جھوٹ بول بول کے ساری قوم کو دیکھیں کس طرح تحریک لبیک والوں کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کی بھی انشاءاللہ بیل ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے خواجہ آصف صاحب کی بھی بیل ہو جائے گی۔ اور سارے جھوٹے کیس ہیں، خدا کی قسم سارے جھوٹے کیس بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، کوئی بھی ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہے، نہ یہ اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے لائیں گے بتائیں؟ ایسے ہی میں ادھر لاہور میں پھر ہوں، میرے اوپر کیس ڈال دو سکھر کا، رانا ثناءاللہ کے اوپر جو انہوں نے ہیروئن کا کیس ڈالا ہے 15 کلو کا، کوئی دل مانتا ہے آپ کا کہ وہ خود جیب میں رکھ کے لے کے جا رہے تھے اور یہ ہے وہ ہے؟ یہ سارے ڈرامے ہیں جو اب قوم نے دیکھ لیے ہیں۔ اب میں آپ کو ادھر جو خوشخبری وہ سنانے لگا ہوں نا، وہ یہ کہ جو پہلے ستارے گردش تھے نا، نون کے ستارے گردش میں تھے، نون تکلیفوں میں تھی، بس اب نون نے ساری تکلیفیں بھگت لی ہیں، اب جو ہے ان کے ستارے انشاءاللہ تعالی گردش سے باہر آ گئے ہیں، اور اب یہی سارا کچھ الٹ ہونے جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان اب اڈیالہ جیل بھی انشاءاللہ تیرے بالکل قریب آ گئی ہے۔ یہ پہلے تھوڑے سے پھول دیکھ لیں جی، پھر آپ کے بعد یہ بڑے پیارے پھول ہیں، دیکھیں بڑے پیارے پھول ہیں ایسے لمبے، وہ دیکھیں وہ وہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو آپ جناب اڈیالہ جیل کے لیے عمران تیار رہو۔ پہلے تو ہم کہتے تھے نا استعفیٰ دو اور گھر جاؤ اور یہ وہ، نہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے استعفیٰ دو، آپ جناب گرفتاریوں کے لیے تیار رہو، تم اور تمہارے حواری، تم اور تمہارا ٹولہ، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے یہ گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عنقریب گرفتاری ہو جائے گی، کیونکہ جو گھپلے اس حکومت نے کیے ہیں نا ہر لحاظ سے، پیسے، وہ یار عمران تو سارا اس نے اپنے آپ کو پینٹ کیا ہوا تھا، اندر سے تو بالکل ہی ایک چبل قسم کا بندہ نکل آیا ہے، یقین کرو۔ اور جو اس کی ٹیم ہے، اللہ معافی، جب آپ یہ جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کھاتے کس طرح نکلتے ہیں، آپ پچھلے ساری کرپشن بھول جائیں گے، نواز شریف دور کی، مشرف دور کی، زرداری دور کی، آپ کہیں گے اوئے ہوئے کڈا وڈا فنکار آیا سی یار، جڑا آپ کو پتہ لگ ہی گیا کہ کتنا بڑا فنکار ہے، لیٹ گیا ہے جہانگیر ترین کے آگے۔ کمیٹی بنائی ہے نا اس نے، کیوں بنائی ہے کمیٹی بتاؤ؟ یہ اس کی جو باتیں کرتا ہے اس سے لگا کھاتی ہے کمیٹی کے بعد انہوں نے، جہانگیر نے کہا جی میں نے کمیٹی سے نہیں ملنا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ عمران کے اب دن جانے والے ہیں۔ اس نے کہا جی ڈائریکٹ ملنا ہے تو ہمارے وفد کو ملو، 70 MNA اور MPAs ملا کے ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ عن قریب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ساری چیزیں الٹ ہو جائیں گی، یہ سب جیل سے باہر آ رہے ہیں نا، تو ان کے سارے نمائندے جیل کے اندر جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ گھپلے بازیاں بھی باہر آئیں گی۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایام گردش والا جو تھا نا، جو ایام گردش میں تھے، یہ سیدھے لفظوں میں کہ نون لیگ کے جو پیڑے دن سن وہ ختم تے، ہن وہ پیڑے دن عمران خان دے ہوتے اور وہ ٹولے دے ہوتے، تو نواز شریف کو، شہباز شریف کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، سرخرو ہوں گے، قوم کے سامنے بھی ہو رہے ہیں اور عوام کے سامنے بھی، اور آئندہ آنے والا جو زمانہ ہے
وہ نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا ہے، مریم کا ہے، نون لیگ کا ہے. انشاءاللہ تعالی انہی کی حکومت آ رہی ہے، آن قریب آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ.